معتصم الہی ظہیر صاحب چیئرمین سیاسی امور مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، ذرا بلند آواز کر کے نعرہ تکبیر، کھڑے ہو کے اپنے قائد کا استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شان رسالت، شان رسالت علامہ معتصم الہی ظہیر صاحب۔ ہماری مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، عبداللہ ربانی آفیشیل یوٹیوب چینل، اور بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیں۔ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ حضرات گرامی قدر، میرے لیے نہایت سعادت کی بات ہے کہ مجھ ایسے ناچیز کو ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے اظہار خیال کا موقع ملا ہے۔ کاموں کی شہر، اس سے ہم سب کو بڑی گہری نسبت ہے کہ یہ اس شہید کا شہر کہ جس کی ساری زندگی باطل کے خلاف اعلان بغاوت کو کرتے ہوئے گزری ہے، وہ شہید کہ جو ایک حوصلے کا نام ہے، ولولے کا نام ہے، تنتنے کا نام ہے، زمزمے کا نام ہے، ارتداد کے خلاف حق بات کو کہنے کا نام ہے، الحاد کے خلاف ڈٹ جانے کا نام ہے، دفاع صحابہ کے لیے کٹ جانے کا نام ہے، اور ختم نبوت کے لیے مٹ جانے کا نام ہے۔ میری مراد جناب مولانا حبیب الرحمن یزدانی رحمت اللہ علیہ کہ آپ کے تاریخی الفاظ، اہل حدیثوں تمہیں تمہارا اہل حدیث ہونا مبارک ہو کہ تم کائنات کا وہ واحد گروہ ہو جنہوں نے اس بات کا اعلان کر دیا، کائنات کے باسیوں سن لو، اہل حدیث کے سر کا مالک، عرش کا خدا، اہل حدیث کے دل کا مالک، مدینہ کا مصطفیٰ، جس طرح اہل حدیث کا سر وحدہ لا شریک کے آستانے کے علاوہ جھک نہیں سکتا، اسی طرح اہل حدیث کا دل کالی کملی والے کی محبت کے علاوہ دھڑک نہیں سکتا۔ ساتھیو، وہ ہستی اقدس و مقدس کہ آپ کی سیرت کے عنوان سے آج اس بزم کو سجایا گیا کہ ان کی سیرت کو کیوں کر بیان کیا جائے کہ جس کے بارے میں عرش والے کا خود ارشاد عالی ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ سریہ کی بلندیوں پر کسی کے نام نامی کو رقم کیا گیا تو میرے آقا کے نام نامی کو، اور کاموں کی والو پھر بلندی کیوں نہ ہو کہ وہ آدم صفی اللہ کے بھی امام، نوح نجی اللہ کے بھی امام، ابراہیم خلیل اللہ کے بھی امام، اسماعیل ذبیح اللہ کے بھی امام، موسیٰ کلیم اللہ کے بھی امام، عیسیٰ روح اللہ کے بھی امام، کہ عالم ارواح کے اندر اللہ رب العزت نے بھی سورج کو منور نہیں کیا تھا، چاند کو روشنی عطا نہیں کی تھی،
सितारे को जगमगाहट नहीं बख्शी, तमाम अंबिया की अरवाह को इकट्ठा किया। इरशाद फरमाया, सुन लो, मैं तुम्हें मसनद इमामत पर बिठाने वाला, मैं तुम्हें ताजे नबुव्वत को अता करने वाला, मैं तुम्हें हिल्लत नबुव्वत को उड़ाने वाला, मगर सुन लो फिर रसूल आ जाए, आमीना के लाल के आ जाने के बाद फिर जिस किसी ने अपनी बात को किया उसका नाम दफ्तर नबुव्वत से काट के फासिकों में लिख दिया जाएगा। अमन तवल्ला बअद ज़ालिका फउलाइका हुमुल फासिकून। और साथियों, वो हस्ती अक़दस व मुक़द्दस के मेराज की रात जब सातों आसमानों की सैर करते हुए आप मस्जिद अक़सा पहुंचे, जिब्राइल अमीन आपके हमरा, आपने मस्जिद अक़सा में बहुत से खूबसूरत और नूरानी चेहरे वालों को देखा। जिब्राइल अमीन से सवाल किया, जिब्राइल, ये खूबसूरत और नूरानी चेहरे वाले कौन लोग आए हुए? जिब्राइल ने जवाब दिया, आका, आदम से लेकर ईसा तक 1,24,000 अंबिया आए हुए। जिब्राइल, ये यहां पर क्यों आए? आका, ये यहां पर नमाज को अदा करने के लिए आए। जिब्राइल, ये नमाज को अदा क्यों नहीं करते? आका, इनको अपने इमाम का इंतजार है। जिब्राइल, इनका इमाम कौन है? जिब्राइल अमीन ने आकाए कायनात को कांधा अक़दस से पकड़ा और मुसल्ला इमामत पर खड़ा कर दिया। और साथियों, ये जो सितंबर का महीना चल रहा, इसकी खास बात, एक तो अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तानी होने के नाते हम अफवाज पाकिस्तान को सलाम पेश करते हैं कि जिन्होंने जिस जुर्रत और बहादुरी से दुश्मन का मुकाबला किया। एक तो सितंबर के महीने की ये खास बात है, और दूसरी खास बात जिसका ताल्लुक हमारे आज के मौजू से है, अल्लाह के फजल करम से ये वही महीना है कि आज से 50 साल कबल कादियानियों को इस मुल्क में काफिर करार दिया गया। और आज आपने देखा तमाम मकातब फिक्र के लोग, तमाम मसालिक के लोग 2024 के माह सितंबर को गोल्डन जुबली के तौर पे मना रहे। अल्लाह के फजल करम से आपके सामने इस बात को रख देने के लिए आए, इस बात को बयान करने के लिए आए कि जिस तरह अकीदा तौहीद किसी किस्म की मिलावट का मुतहम्मल नहीं हो सकता। कामोकी के रहने वालों, याद रखो, इस सबक को आज यहां से लेके जाना है। जिस तरह अकीदा तौहीद किसी किस्म की मिलावट का मुतहम्मल नहीं हो सकता, उसी तरह अकीदा हत्म व नबुव्वत, उसमें किसी किस्म की मिलावट की गुंजाइश मौजूद नहीं है। और याद रखो, जिस किसी ने इसके अंदर फिर गुंजाइश को पैदा करने की कोशिश की, फिर अल्लाह के फजल करम से ये उलमाए अहले हदीस का एजाज है कि उन्होंने करूने औला के असलाफ की रवायात को फिर जिंदा कर दिया। जब अंग्रेज साम्राज्य ने अपने मकासद को परवान चढ़ाने के लिए मुसलमानों के अंदर फिरका वरीयत को पैदा करने के लिए, उनके अकायद के अंदर दरार को डालने के लिए, मशरकी पंजाब उसके एक कस्बे कादिया में मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को अपना अलाकार बनाया कि इसको इस्तेमाल करते हुए मुसलमानों के अकायद पर ज़रबे हाय कारी को लगाया जाए और वो फिर ठीक तौर पर अंग्रेज साम्राज्य का आलाकार बना। 1877 से लेकर 1891 तक ये फितना अंग्रेज साम्राज्य की गोद में परवरिश पाता रहा और अपने आप को मुबल्लिग इस्लाम के तौर पर अवाम के सामने पेश करता रहा।
مگر پھر راز کھلا، بھید کھلا۔ 1891 میں مرزا غلام احمد قادیانی نے مسیح موعود کا دعویٰ دیا۔ 1894 میں مہدی معبود ہونے کے دعوے کو کیا، اور پھر آپ سب لوگ جانتے ہیں 1901 میں دعوی نبوت کو کر دیا، اور پھر جب تک مرزا 1908 تک زندہ رہا تب تک اپنے اس جھوٹے دعوے پر قائم رہا۔ آپ کے سامنے بات کو اس لیے رکھ رہا کہ اللہ کے فضل و کرم سے اس دور میں بھی اس فتنے کے خلاف سب سے پہلے اگر کسی نے آواز کو اٹھایا تو وہ اہل حدیثوں کے سرحیل جناب بٹالوی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اپنے استاد محترم سید محدث نذیر محدث دہلوی کے دستخط کر رہا کہ، اور اس وقت کے 200 سے زائد علماء کے فتوی تکفیر پہ سائن کرا کے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کافر ہے، تو اس فتوے کو جاری کیا، پبلش کیا۔ یہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا تو رائے امتیاز ہے، اور آپ سب لوگ جانتے ہیں فاتح قادیاں مولانا ثناء اللہ امرتسری، انہوں نے مرزے کا اس شدت سے تعاقب کیا کہ 1903 میں قادیاں مرزے کے گھر کے باہر جا کر اس کو للکارا، مگر مرزا بزدل بے غیرت اپنے گھر سے باہر آنے کی جرات نہیں کر سکا۔ فاتح قادیاں اس استقامت سے، اس جرات سے، اس بہادری سے اس کا تعاقب کیا کہ مرزا ہڑبڑا اٹھا، بوکھلا گیا۔ ان کی بکلاہٹ اس بات سے واضح ہوتی ہے کہ جب مولانا نے اس کا تعاقب کیا، ادھد اس بات کو شائع کیا آخری فیصلہ کے نام سے کہ جھوٹا سچے کی زندگی میں مر جائے۔ ساتھیوں کہ آپ کو تاریخ کا پتہ ہے، پھر اپنے خود ساختہ اشتہار جو آخری فیصلے کے نام سے اس نے 1907 میں جاری کیا کہ اگر مولانا ثناء اللہ اپنے دعوے میں سچے ہیں یا میں سچا ہوں تو پھر جھوٹا سچے کی زندگی میں فوت ہو جائے۔ کاموں کی کے رہنے والوں، پھر چشم فلک نے دیکھا اپنے خود ساختہ شائع کیا ہوئے فیصلہ، آخری فیصلے کے بعد مرزا 26 مئی 1908 کو جہنم رسید ہوا، اور آپ کے اور میرے اہل حدیثوں کے ماتھے کے جمر مولانا ثناء اللہ 1948 40 سال مرزے کی موت کے بعد بھی حیات رہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ اہل حدیث کا ترہ امتیاز تھا کہ بر صغیر میں جب ختم نبوت کے اوپر قاری ضرب کو لگایا گیا، تب اہل حدیث کے علماء، ہمارے اسلاف، کبھی بٹالوی کی شکل میں، کبھی فاتح قادیاں کی شکل میں، کبھی شخص زمانی کی شکل میں، کبھی امیر جمعیت مولانا اسماعیل سلفی کی شکل میں، کبھی مولانا ابو داؤد غزنوی کی شکل میں، عبداللہ محدث روپڑی کی شکل میں، محدث زمان حافظ محمد گوندلوی کی شکل میں، امیر جماعت مولانا عبداللہ کی شکل میں، شہید ملت مولانا حبیب الرحمن یزدانی کی شکل میں، اور خطیب ملت احسان الہی ظہیر کی شکل میں جب ختم نبوت کے اوپر قاری ضرب کو لگایا گیا، اللہ کے فضل میں تب علماء اہل حدیث میدان عمل میں اترتے رہے۔ اور علامہ شہید کی زندگی وہ آپ کے سامنے روشن کتاب کی طرح کھلی پڑھی، جنہوں نے دفاع صحابہ اور ختم نبوت کے نعروں کو صرف دعووں تک، تقریروں تک نہیں رکھا، بلکہ اللہ کے فضل و کرم سے عملی طور پر اپنی جان کا دفاع صحابہ کے لیے، دفاع ختم نبوت کے لیے نذرانہ دے کر اس بات کو ثابت کیا، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے،
یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ اور ابھی مجھ سے قبل بھائی سلمان اعظم آپ کے سامنے بابا شہید کی تقریر کے آخری الفاظ رکھ رہا کہ جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو منہ پر الفاظ کیا تھے؟ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ اور آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم حبیب الرحمن کے بیٹے احسان الہی ظہیر کے روحانی اور جسمانی بیٹے اس بات کا اعلان کرنے کے لیے آئے کہ اللہ کے فضل و کرم سے بغیر شمشیر کے، ذرا ہاتھوں کو بلند کر کے کہو، بغیر بندوق کے، بغیر تلوار کے، بغیر شمشیر کے، بغیر لاٹھی کے، بغیر پتھر کے ختم نبوت کی جنگ کو لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اور تیار ہو؟ دونوں ہاتھوں کو ذرا آوازیں بلند کر کے کہو، قائدین بلائیں گے تیار ہو، انعام الرحمن بلائے تیار ہو، حنیف ربانی بلائے تیار ہو۔ اور مجھے علامہ شہید کے الفاظ کس موقع پہ یاد آئے، اللہ کی قسم آپ نے کیا شاندار الفاظ کہے۔ آپ نے جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا، آج کے اس دور میں اہل حدیثوں، ختم نبوت کے اگر کوئی صحیح رکھوالے ہیں تو تم ہو۔ تم نے ظاہری طور پر بھی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والوں کو روکا اور باطنی طور پر بھی ڈاکہ ڈالنے والوں کو ٹوکا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم قائدین کی موجودگی میں اس بات کو بیان کر دینا چاہتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ بیدار ہو کر، ہوشیار ہو کر، چکنے ہو کر بیٹھے ہیں، اور اس وقت تلک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تلک وطن عزیز میں ختم نبوت کے جھنڈے کو گاڑ نہیں دیا جاتا۔ اور ساتھیو، یہ کیا مذاق ہے؟ اللہ کی قسم ہے، ایک جج کی بات نہیں کرتا، 5 ججوں کی بات نہیں کرتا، سیشن کورٹ کی بات نہیں، ہائی کورٹ کی بات نہیں، سپریم کورٹ کی بات نہیں، چیف جسٹس کی بات نہیں، ایک عدلیہ کی بات نہیں، پوری دنیا کی عدالتیں مل کر اکٹھی ہو جائے، ختم نبوت کے خلاف فیصلے کو دے۔ اہل حدیث کا فرزند اس بات کا اعلان کرنے کے لیے آیا، پوری کائنات ایک طرف ہو، ختم نبوت کی بات ایک طرف ہو، پوری کائنات کی بات کو اپنی ٹھوکر پہ دے ماریں گے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اللہ کے فضل و کرم سے کیا حسن سمجھا ہے، کیا عشق نہ جاننا ہے، ہم حق نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے۔ پوری کائنات کی عدالتیں مل کر ختم نبوت کے بارے میں کوئی بات کہیں، پوری کائنات کی عدالتوں کا فیصلہ آقا کائنات کی ادنا حدیث کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ اور کیا ختم نبوت کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہو، دفاع صحابہ کے جھنڈوں کو لہرانے کے لیے تیار ہو؟ پھر ایک فیصلہ آپ نے کیا، ایک بات ہم کیے دیتے ہیں، پھول دل دے کے نکھاریں گے روح بھر کے گلاب۔ ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے، اور وہ گلشن کسی کے باپ کا نہیں، کسی کی بیٹی کا نہیں، کسی خانزادے کا نہیں، کسی جاگیردار کا نہیں، بلکہ وہ گلشن وہ ہے جس کے 2 ہی پھول ہیں، ایک عرش والے کا قرآن ہے، دوسرا کالی کملی والے کا فرمان ہے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔